بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، قواعد زبان فارسی کا درس جاری ہے۔ حروف کے بارے میں ہم مختصر اسباق پڑھ رہے ہیں۔ آج درس کا آغاز حرف لیاقت سے ہوگا۔ لیاقت کا معنی ہے لائق ہونا، قابل ہونا، انگریزی میں کہیں گے ٹو ایبل، یعنی کوئی کام کرنے کے لائق ہو، کوئی بات سننے کے لائق ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے لیاقت۔ اس کے لیے فارسی میں عموماً نون مکسور اور اس کے بعد یائے معروف، یہ کسی اسم کے ساتھ یعنی کہ جو اسم سے مراد مصدر ہے، تو کسی مصدر کے ساتھ، اگرچہ مصدر جو ہوتا ہے وہ تو نون پہ ختم ہوتا ہے، تو اس کو مکسور کر دیں گے اور ساتھ یائے معروف لگا دیں گے۔ جیسے دادن مصدر ہے، تو اب اس کو نون کو مکسور کر کے اس کے ساتھ یائے معروف لگائیں گے تو یہ بن جائے گا دادنی۔ اب دادن کا معنی تھا دینا، تو یہ جو یا لگائی ہم نے اس کو یائے لیاقت ہی کہہ لیں، تو اب معنی ہو گیا دینے کے لائق، دادنی۔ اب ہے جی گفتن، کہنا، بولنا، اس کے ساتھ نون کے بعد یا لیاقت لگی تو بن گیا گفتنی، بولنے کے لائق، کہنے کے قابل۔ اب کہتے ہیں سخن ہائے گفتنی، وہ باتیں جو کہنے کے قابل ہیں، کہنے کے لائق ہیں۔ اب مثال کے طور پر کشتن ہے تو یائے لیاقت کے بعد ہو گیا جی کشتنی، مار ڈالنے کے قابل، قتل کرنے کے قابل۔ اب یہ مار ہے تو یہ قتل کشتنی ہے، قتل کرنے کے قابل ہے۔ ایسی کشدم ہے تو یہ بھی کشتنی ہے، قتل کرنے کے قابل ہے۔ مار سانپ کو کہتے ہیں، کشدم بچھو کو کہتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، اب ان کا نام ذہن سے انہوں نے کہا افعالنا افعالنا، ہمارے جو افعال ہیں، کام ہے، یہ ہمارے لیے افعال سانپ بنے ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کسی بھی مصدر کو لے کر، مثلا سوختن مصدر ہے جلنا جلانا، تو اس سے بنے گا جی سوختنی، جلنے کے لائق یا جلانے کے لائق۔ تو اس میں جو نون سے پہلے مصدر کے اعراب ہیں، جو اس کی حرکات ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کہیں کہیں آسانی کے لیے، سہولت کلام کے لیے، ثقالت کو رفع کرنے کے لیے ساکن بھی کر لیتے ہیں، لیکن اچھا وہی لگتا ہے جو پورے اعراب مصدر کے جو ہیں وہ پڑھے جائیں۔ آگے لکھیں جی حروف تنبیہ۔
اب دیکھیں جی یہ جو رسم الخط والے ہیں ان کی جرت ہے یہ تنبیہ میم کے ساتھ لکھیں؟ نہیں جرت کر سکتے، آج تک کسی نے یہ جرت نہیں کی. اس میں ان کو قاعدہ ماننا پڑے گا کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں میم کی آواز آئے گی. حروف تنبیہ جو ہے وہ جب کسی کو کسی کام سے روکا جاتا ہے یا کسی کو کسی کام کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اس وقت جو آواز استعمال کی جاتی ہے وہ اسے کہتے ہیں تنبیہ. اب عربی میں ایک حرف تنبیہ ہے الا، جیسا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس کا معنی خبردار، یعنی سننے والے کو کہ خبردار ہو جاؤ، تم سے کوئی بات کی جا رہی ہے، اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو، متوجہ ہو جاؤ. وہی عربی کا حرف تنبیہ فارسی میں سیم استعمال ہوتا ہے الا. دوسرے نمبر پر ہے جی ہاں، اور وہ نون پورے پڑے تو ہان ایسے کر دیتے ہیں، اور اسی کو الف کو یا میں بدل کے ہین، تو ہاں اور ہین یہ دو شکلیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. تو اس اعتبار سے 3 حرف ہو گئے، الا، ہاں اور ہین، یہ یعنی تنبیہ کرنے کے لیے. ہاں پنجابی میں تو نام کے معنی میں بھی آتا ہے، یس کے معنی میں بھی آتا ہے، تصدیق کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہی وہ چیز تھی جو آپ کہہ رہے تھے، تو آپ کہتے ہیں ہاں، تو وہ تصدیق. لیکن یہاں صرف تنبیہ، فارسی میں ہاں یہ تنبیہ ہے، ہین یہ بھی تنبیہ ہے. اگر ایک شخص یا ایک بچہ کسی ایسے رستے کی طرف بڑھ رہا ہے جو آگے اس کے گرنے کا خطرہ ہے تو اس وقت بھی یہ الفاظ بولے جائیں گے، ہاں ہین ایسے کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی اس کو تنبیہ کرنی ہوتی ہے. تو تقاضا تو یہ تھا کہ تنبیہ کرنے کے لیے اسے پورے 2-3 جملے کہا جاتے کہ دیکھو آگے کیچڑ ہے، گر جاؤ گے، یہ ہے وہ ہے، پھسل جاؤ گے. لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو پھر کم وقت میں اس کو بات کہنی بھی ہے، وقت بھی کم ہے، تو پھر اس کے لیے ایک حرف وضع کر دیتے ہیں اہل زبان. اب مثال کے طور پر ایک عموماً ہمارے ہاں، تو آپ کا تو ادھر لاہور کا تو مجھے انداز نہیں پتہ، لیکن ادھر ہمارے ہاں ہے کہ موٹر سائیکل ہے یا سائیکل ہے، یا تو اس کے ساتھ ہارن کے بجانے کے بجائے کہتے ہیں بات بات بات، ایسے منہ سے کہتے ہیں. تو اس میں آ رہا ہوں، میری گاڑی آ رہی ہے، میرا یہ ریڑا آ رہا ہے، میرا موٹر سائیکل آ رہا ہے، اس پہ ایک لمبے 20 فٹ کا پائپ میں نے رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے جب قریب پہنچے گا تمہاری گردن پہ لگے گا، تم گر جاؤ گے، یہ ساری اور نقصان اٹھاؤ گے، اور پھر مجھے کہو گے کہ اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو کیا. اس سارے 4-5 جملوں کو صرف بچ بچ میں وہ تنبیہ کر کے کیا دیتا ہے. ایسی جب الا ان اولیاء اللہ کہا تو قرآن نے صرف الا کہا، لیکن الا میں ایک ایسی تنبیہ کر دی کہ آگے جن میرے دوستوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کی جملہ خصوصیات، اور آخر میں اس آیت کے خاتمے پر جو انہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تمغہ مل رہا ہے، اس سب پر متنبہ ہو جاؤ. تو ایک حرف کے اندر کئی جملے چھپے ہوتے ہیں، یعنی مخاطب کو ہوشیار کرنا ہوتا ہے حروف تنبیہ سے، اس کو آگاہ کرنا منظور ہوتا ہے. اب شیخ سعدی فرماتے ہیں الا تا بغفلت نہ خسپی کے نوم، الا تا بغفلت نہ خسپی کے نوم. دوسرا مصرع ہے حرام است بر چشم سالار قوم. تو اب شیخ کے شعر میں حرف تنبیہ شروع میں آ گیا، اور حرف تنبیہ کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ابتدائی کلام میں آتا ہے.
اصل میں جو ہوشیار کرنے کا اور آگاہ کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ پورا بھی تبھی ہوتا ہے. تو یہ ابتدائی کلام کے لیے دوسرے لفظ استعمال کرتے ہیں صدر کلام. تو یوں لکھ لیں حرف تنبیہ یا حروف تنبیہ صدر کلام میں آتے ہیں. اب اس میں شیخ کا مصرع ہی حرف تنبیہ سے شروع ہو رہا ہے الا، اور اس میں الا جو عربی کا ہے وہی فارسی میں استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ہوگی الا تا بغفلت نہ خسبی کے نوم حرام مست بر چشم سالار قوم. الا آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار، دیکھو بھائی غفلت سے مت سو کہ سونا کہ نوم کہ سونا کہ نیند حرام است بر چشم سالار قوم، جو قوم کا سالار ہو، سردار ہو، سالار ہو، اس کی آنکھوں کے لیے نیند حرام ہے. اس لیے کہ وہ قوم کا سالار ہے تو اس نے جاگ کر قوم کی رہنمائی بھی کرنی ہے اور رکھوالی بھی کرنی ہے. تو یہ اچھا اس شعر میں وہ بات بھی آ گئی کہ مصرع اول مصرع ثانی پر موقوف ہوتا ہے. تو نوم کا تعلق تو مصرع ثانی کے ساتھ تھا نا، لیکن نوم مصرع اول میں آ گیا قافیہ کی مجبوری کی وجہ سے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جاہلوں کا کہ اس طرح کے شعر ڈھیلے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کے شعر ڈھیلے ہوتے ہیں تو پھر شیخ سعدی نے تو ہزاروں شعر لکھے. تو بجائے اس طرح کہنے کہ یوں کہیں کہ بعض جو اشعار ایسے ہوتے ہیں ان کا پہلا مصرع دوسرے مصرع پر موقوف ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ہے. تو یہ مثال ہو گئی جی الا کی، یعنی ہوشیار اور غافل ہو کر مت سو کہ سردار قوم کو سونا حرام ہے. آگے لکھیں جی حروف تحسین. تحسین کا معنی ہے حسن یحسن تحسینا، کسی کا حسن بیان کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا. ایک شخص نے آپ کے سامنے کوئی بات کہی تو آپ نے اس کی تحسین کی کہ واہ واہ کیا بات کہی. کسی نے کوئی شعر پڑھا، آپ کو اچھا لگا تو آپ نے کہا واہ واہ کیا شعر پڑھا. کسی نے کوئی نکتہ بیان کیا تو آپ نے کہا واہ واہ. کسی سے آپ نے کوئی سوال پوچھا امتحاناً تو اس نے بہترین جواب دیا تو آپ نے کہا شاباش. کوئی کسی کے آنے کی خوشی ہوئی تو اس خوشی کی تحسین آپ نے مرحبا مرحبا کہہ کر کہی. تو یہ سارے تحسین میں آتے ہیں. اچھا تحسین دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تحسین شناس اور ایک ہوتی ہے تحسین ناشناس. اب جو جاننے والے کی تحسین ہے وہ مفید ہے، اور جو ناشناس ہے اس کی تحسین، ایک آدمی شعر سے اور علم شعر سے اور فن شعر سے آگاہ ہی نہیں ہے تو وہ آپ کے کسی مصرے کی یا کسی شعر کی تعریف کرتا ہے تو وہ تحسین ناشناس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. حروف تحسین درج ذیل ہیں. نمبر 1 زہیر. زا اور بڑھیا، جیسے کہ باہر یا اندر ہی مصرع لکھ لیں اعلیٰ کا زہے عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس کلام پر میں نے تضمین کی ہے تو اس تضمین میں میں نے دوسرا کلمہ تحسین لگایا، وہ ہے جی خہے. نمبر 2 خہے. خہے بھی زہے کے معنی میں، یعنی واہ مرحبا واہ واہ. یہ اس کا زہے اور خہے دونوں کا یہ معنی. کیا عزت ہے، زہے عزت کا معنی کیا عزت ہے، واہ. نمبر 3 مرحبا. نمبر 4 حبذا. یہ دونوں عربی کے ہیں مرحبا اور حبذا، لیکن سیم فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. حبذا اس میں وہی ہا جو جس ہا سے بنتا ہے نا جی مکھڈی حلوہ، یہ وہی ہے حبذا. اس کو آپ انتہائی خوشی کی حالت میں
خوشی کی جو خواہ ہے اس کو آپ ادھر مت لگائیں، خبزہ خبزہ جو ہے نا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ آگے ہے جی نمبر 5 شاباش۔ اور نمبر 6 واہ واہ۔ قافیہ ردیف یا کسی اور وجہ سے واہ واہ میں دوسرے واہ کی ہا کو حذف بھی کر دیتے ہیں، لیکن ویسے عموماً دونوں جگہ ہا ہے، واہ واہ۔ اس میں جو شاباش ہے یہ اصل میں تھا، یہ نوٹ لکھ لیں، شاباش اصل میں تھا شاد باش۔ شاد کا مطلب خوش اور باش تو فعل امر ہو گیا نا، تو پھر شاد باش شاد باش شاد باش شاد باش، کثرت استعمال کی وجہ سے دال معذوف ہو گیا اور پیچھے رہ گیا شاباش، تو یہ لکھ لیں، کثرت استعمال کی وجہ سے دال گر گئی، حذف ہو گئی اور شاباش رہ گیا۔ شاہ درا شاہ درا شاہ درا شاہ درا شاہ درا شادرا شادرا شادرا، چلی گئی نا یہ شادرا، جب شادرا پہ پہنچے تو یہ چلی گئی، پہلے شاہ درا تھا، لیکن گاڑی والا اب جو وہ کلنڈر ہے، وہ کنڈکٹر، وہ بلا رہا ہے سب کو، لاہور 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 کرتے پھر لاہور، لاہور پہ پہنچ گیا۔ تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے بعض حروف، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سہولت کلام، اس میں دال تھوڑی سی دقت پیدا کر رہا تھا تو پھر شاباش کہہ دیا۔ آگے لکھیں جی حرف ندبہ۔ اب ندبہ کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جب کسی کو آپ وہ غم اور کی کیفیت میں کوئی لفظ کوئی اسم استعمال کرتے ہیں اور اس کو مخاطب کرتے ہیں، حرف ندبہ الف ہے جو اسم کے آخر میں آتا ہے، جیسے حسرتا۔ اب حسرتا کا کیا معنی ہے؟ اے حسرت، جیسا کہ ہم نے منادہ میں پڑھا کہ یہ بھی ندا ہوتی ہے، اے حسرت۔ تو حسرت کو مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے غم کا اظہار کرنا ہے، نصیبہ اے نصیب، حسرتا ایسی کوئی اور لفظ۔ اگر لکھیں جی کبھی کبھار وا یعنی واو الف کو بھی حرف ندبہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایسے اسم کے شروع میں لگا دیتے ہیں۔ ایک اسم ہے، آپ نے اس کے آخر میں الف ندبہ لگایا تو وہ بن گیا حسرتا، اور کبھی کبھار اس کے شروع میں وا یعنی واو الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو اب کیا بنے گا جی؟ وا حسرتا۔ اب وا حسرتا کا معنی بھی وہی ہوگا جو حسرتا کا معنی تھا۔ اب مصیبت ہے مثال کے طور پر، تو اس کے ساتھ الف ندبہ آخر میں لگائیں گے تو بن جائے گا مصیبتا، اور شروع میں وا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا جی؟ وا مصیبتا، وا حسرتا، وا مصیبتا۔ جی نہیں، وہ فارسی کا میں نہیں ہے ایسا انداز۔ اچھا، ایک اور اس میں یہ کرتے ہیں البتہ کہ یہ جو الف ندبہ ہے نا،
کبھی اس کے بعد یہ تو میں نے کہا الف نطبہ لگاتے ہیں حسرتا، کبھی الف نطبہ لگانے کے بعد شروع میں وا کا اضافہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وا حسرتا. کبھی ایسے کرتے ہیں کہ جو الف نطبہ ہے نا اس کے آخر میں ہا کی آواز نکالتے ہیں وا حسرتا. تو آخر میں اگلی بات لکھ لیں کہ کبھی الف نطبہ کے بعد ہا کا اضافہ بھی کر لیتے ہیں، جیسے وا حسرتا. عجب جو ہے نا، جو تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے نا، مصدر ہے یہ بھی. اب اس کے آخر میں الف لگا تو بن گیا عجبا، شروع میں وا لگا تو وا عجبا، ہا کا مزید اضافہ کیا تو وا عجبا. یہ ہا کا جو اضافہ کیا گیا ہے نا، یہ اس غم کی کیفیت کو حرفوں میں لفظوں میں مزید اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے. کہتے ہیں وا عجبا تو یہ بھی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وا عجبا تو ہا یہ آواز جو ہے یہ مزید اس کے اندر حزن اور غم کی کیفیت کو اجاگر کر رہی ہے. اب جی کلام میں نفش کا معنی پیدا کرنے کے لیے، جس کو ہم عموماً اردو میں وہ یا کو نفی فا کو متحرک کر دیتے ہیں، نفی پڑھتے ہیں، اصل میں تو نفش ہی ہے، نفش فا ساکن ہی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا اس کو فارسی اردو والے نفی بھی کرتے رہتے ہیں. حروف نف یا حروف نفی، اس میں آپ نے گردانہ میں تو اب فعل منفی پڑھا ہے نا، تو کرد نہ کرد، ٹھیک ہے جی، اور گریت نہ گریت، اور فعل امر کو نفی بنانے کے لیے فعل ناج بن گیا پورا. تو ایک تو نون ہے حرف نفی، ایک تو نون ہے. اب نون کے علاوہ نئے بڑی یا کے ساتھ اور نہ، جو نون ہے نہ، اور نا نون الف نا، اور کبھی بی یعنی با اور یا معروف کے ساتھ بی. تو نون تو معروف ہے، اس کے وہ تو حرف نفی معروف ہے، لیکن اس کی جگہ نئے نا بی یہ بھی لگا دیتے ہیں. بی جو ہے نا اس کو یا کو ذرا تھوڑا سا جب دوسرے کلمہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں نا تو پھر اس کو مجہول کر کے پڑھتے ہیں، معروف کر کے نہیں پڑھتے، یعنی بے پڑھ دیتے ہیں، لیکن لکھنے میں یا آئے گی. اور نا جو ہے نا نون ہے نا، اس کو ڈبل بھی کر دیتے ہیں، کبھی مقابلہ میں بھی لاتے ہیں، کبھی ڈبل بھی کر دیتے ہیں، نا جیسے کہ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، پنجابی میں بھی. اور جو نا ہے نون الف نا، اس کو بھی دوسرے اسم کے ساتھ لگاتے ہیں، جیسے جو بی ہے نا بی ضرورت، تو وہ تو ایسے کھینچ کے کہتے ہیں، لیکن ہم کھینچ کے ہندی سٹائل جو ہمارا ہے، سب کے ہندی کہتے ہیں جس کو، اس میں بے ضرورت کہیں گے اور وہ بھی ضرورت کہیں گے. اور نا کی مثال جیسے نا آشنا، نا واقف، نا شناس، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا تحسین نا شناس، تو نا شناس. تو اب نا شناس کا معنی ہوگا نہ جاننے والا، نا واقف وقوف نہ رکھنے والا، وقوف کا معنی علم، اور بے ضرورت کا مطلب ہے ضرورت کے بنا، ضرورت کے بغیر. اور جو نئے جس کی مثال نہیں لکھوائی نئے کی، وہ اکیلا استعمال ہو جاتا ہے. اور نہ جو ہے نون ہے نا، یہ کبھی تو مقابلہ میں آتا ہے اور کبھی ڈبل آ جاتا ہے نا. اگر لیکن یہ حروف تمنا، فعل ماضی تمنائی میں ہم نے پڑھا تھا، وہ حروف جن سے شوق اور
تمنا ظاہر کی جاتی ہے، تمنا کو دل کے ساتھ اٹیچ کرتے، وہ حروف جن سے شوق اور دل کی تمنا ظاہر کی جاتی ہے۔ اور وہ ہیں کاش، اور نمبر 2 کاش کے، یعنی اکیلا کاش یہ مستقل حرف ہے، اور کاش کے یہ جو کاش کے ہے نا، اس کو بڑی یا کے ساتھ لکھتے ہیں، کاش کے۔ اچھا وہ تو ادھر چلے جائیں، ایک مثال تو وہی لکھے نا ادھر کی جو افعال میں پڑی تھی، کاش زید آمدے، کاش زید آتا۔ اب میں اپنے بارے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، کاش کے عالم شدمیں، کاش کہ میں عالم ہوتا۔ آگے لکھیں جی، حروف تعجب، جیم کے اوپر تشدید اور پیش، تعجب۔ اس طرح کے جتنے بھی مصادر ہوتے ہیں ان کا یہ درمیان میں پیش کی حرکت لگتی ہے، تعجب، تصور، جس کو لوگ تصور پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ نام نہاد اپنے آپ کو شاعر کہلانے والے وہ کافی غلط باندھ دیتے ہیں۔ یہ عموماً 3 حرف استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو خیر وہ انداز جو ہے، نمبر 1 چے۔ اب چے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ اور معنی میں تھا، یہ چے تعجب کے لیے ہے۔ نمبر 2 چہا، یعنی اسی چے میں الف کا اضافہ کریں گے اور ہا مفتوح ہو جائے گی، چہا۔ چہا کا معنی ایک اور بھی ہے، لیکن یہاں تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جی اللہ اللہ، یہ اسم ذات کو ڈبل بول کے اس سے تعجب کا معنی نکالتے ہیں۔ اب یہاں جب کہیں گے نا آپ اللہ اللہ، تو یہ اسم ذات اللہ کے نام کا ذکر نہیں ہوگا، یہ ذہن میں بٹھائیں، یہ تعجب کے طور پر استعمال ہوگا۔ اب یہاں آ کے کچھ نام نہاد مفتی وہ غلط معنی نکالتے ہیں، بعض جملوں، بعض مرکبات اور بعض حروف کے، اور فتوے داغتے ہیں، بے شرم اور بے حیا۔ اس میں پہلی مثال لکھیں جی، مثالیں ہیڈنگ دے کے، نمبر 1 چی قدرت خداست، کیا خدا کی، کیا قدرت خدا ہے، یا کیا خدا کی قدرت ہے۔ تو یہ آپ نے چے ہے تو استفہام، حروف استفہام میں ہی آتا ہے نا، لیکن یہاں استفہام برائے تعجب ہے، استفہام برائے خبر نہیں۔ اب کہتے ہو کہ کسی شریر آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کیا شریر آدمی ہے، تو وہاں آپ نے کیا حرف استفہام تو استعمال کیا، لیکن مقصد سوال نہیں تھا، مقصد تعجب تھا۔ ایک ہمارے حضرت کے شاگرد بھی تھے اور بہت عقیدت مند تھے، اور اس خاکسار سے بہت محبت رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ، یعنی اس آسمان کے نیچے انہیں پڑھا لکھا صرف واحد رضوی نظر آتا تھا۔ خود وہ سفید ریش تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے سرخ ریش ہو گئے، تو وہ تعجب کہتے تھے، تعجب۔
تو یہ ان مولانا صاحب کا تعجب نہیں ہے بلکہ یہ تعجب ہے، تعجب چی قدرت خدا است، کیا خدا کی قدرت ہے. تو یہاں حرف تعجب ہے، یعنی حرف استفہام ہونے کے باوجود بمعنی تعجب. اگلی مثال لکھیں جی، چه مکان عالی شان است، کیا عالی شان مکان. یہ جو مکان عربی میں تو کسی بھی جگہ کو کہہ دیتے ہیں، لیکن فارسی میں ایک پوری بلڈنگ کو مکان کہہ دیتے ہیں. آپ بعض اوقات کہتے ہیں جی اللہ اللہ چی جائے سخن است یا چی جائے این سخن است. یعنی جائے معنی محل ہو گیا، اللہ اللہ اس گفتگو کا کیا محل ہے. تو یہ اس موقع پہ بولتے ہیں کہ ایک بندہ موضوع سے ہٹ کر کوئی گفتگو شروع کر دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ اللہ چی جائے این سخن است. تو یہاں اب اللہ اللہ جو ہے وہ، اچھا حدیث میں بھی بہت سی جگہ اللہم اور اس طرح کے آئے ہیں الفاظ جن کا یہ ترجمہ مترجمین عجیب و غریب کر دیتے ہیں. وہ محاورہ کلام، اسالیب سخن جب تک آپ کو آگاہی نہیں ہوگی بات بنے گی نہیں. اللہ اللہ چی جائے این سخن است، یعنی تعجب کیا جا رہا ہے کہ یہ تو محل ہی نہیں تھا، جو باتوں کر رہا ہے اس کا تو یہ محل ہی نہیں ہے، اس کا تو یہ موقع ہی نہیں ہے، سچویشن کیا ہے اور تم کیا بات کر رہے ہو. تو یہاں اللہ اللہ تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے. علامہ اقبال کا شعر بھی اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدا. ہاں نہیں وہ تو جو ہے وہ تو ایک تعجب بھی خیر اس میں آ ہی جاتا ہے، لیکن اس میں تحسین کر رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں. بائے پدر، جب باپ نے بسم کہا تو بس یعنی با جو ہی نکلی تو وہ سٹارٹ جو ہے پدر کا، اللہ اللہ پدر کے بسم اللہ کی با کی ادائیگی کا سٹائل کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو تعجب بھی اس میں ہے لیکن اس میں تحسین کر رہے ہیں باپ کے بسم اللہ کی با کی ادائیگی کی. تو یہ ایسے موقع پر ہم ایسے کہتے ہیں او خدا کا نام لو، کیا کہہ رہے ہو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ خدا کا نام لو جو ہم نے کہا نا، وہ یہ نہیں کہا کہ سارے کام چھوڑ دو اور اب ذکر الہی شروع کر دو، وہ یہ نہیں مقصد ہوتا تھا. وہاں مقصد ہوتا ہے اس بولنے والے کا تعجب، اظہار تعجب. تعجب کا معنی اظہار تعجب. تو ویسے تو حروف بہت سے ہیں لیکن یہ ضروری حروف جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب کچھ چیزیں اس میں نکرہ کے حوالے سے، اس میں معرفہ کی اقسام تو ہم نے پڑھ لی ہیں، اور علم کے ضمن میں ہم نے تخلص اور لقب اور عرف اور کنیت وہ بھی پڑھ لیے، وہ جو اس کے ضمن میں آتے ہیں، علم کے ضمن میں آتے ہیں. علم کے ضمن میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ بعض اوقات وہ غالب ہو جاتے ہیں اور اصل علم جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ کنیت ہے لیکن یہ علم پر بھی غالب ہو گئے. عبد الرحمن لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن ان کی کنیت جو ہے وہ بہت غالب ہے. تو ایسے اس میں منصوب ہے وہ بھی اس میں نکرہ کی اس میں آ جاتا ہے، تو اس کا بھی عموماً طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ یا لگا دیتے ہیں، عتق سے عتقی، پاکستان سے پاکستانی، اور ہند سے ہندی، ترک سے ترکی، تو عموماً اس میں یا کا استعمال ہی ہوتا ہے. اب حروف کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کلام کے اندر ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں، جیسے با ہے مثال کے طور پر، وہ ہم نے پڑھ لیا. تو کبھی جو ہے آپ سبب کے معنی میں اس کو لے رہے ہو، مختلف، یعنی عربی میں تو اس کے بہت معنی ہیں لیکن فارسی میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے معنی ضرور ہیں. تو اس اعتبار سے بھی حروف کا ایک
جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر خالص حروف جو ہیں حروف تہجی، ان کا استعمال کن معنی میں ہوتا ہے یہ بھی، لیکن یہ ذرا اوپر کی باتیں ہیں، جیسے آپ پی ایچ ڈی لیول سمجھ لیں، وہ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم آخر میں معانی حروف کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے۔ اب میرا کچھ ذہن میں تو 2-3 باتیں آ رہی ہیں، لیکن جس انداز سے ہم چل رہے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو فعل کے بارے میں ہم یہ تو پڑھ آئے ہیں کہ فعل جو ہے اس کی مختلف قسمیں، فعل ماضی پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع پڑھ چکے ہیں، اور فعل کی مختلف صورتیں پڑھ چکے ہیں، فعل متعدی بنانا ہو وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کے اجزاء میں عموماً فعل متعدی اس صورت میں آئے گا کہ جب مصدر متعدی ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس سے فعل متعدی بنے گا۔ اور اس درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر تو فعل جو ہے وہ صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے تو اسے فعل لازم کہتے ہیں، اور اگر وہ مفعول بہ کو بھی چاہتا ہے تو وہ فعل متعدی ہے۔ یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب فاعل کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی فاعل تنہا ہوتا ہے، مثلا زید آمد، زید آیا، تو اس میں فاعل صرف زید ہے، اور اس کو کہتے ہیں ترکیب، یعنی بیان کرنا۔ تو ترکیب اس کی ہوگی زید آمد کی، زید فاعل اور آمد فعل، فاعل اور فعل مل کر جملہ فعلیہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اگر ہم کہتے ہیں جی کہ زید نان خورد، غالباً وسیم نان خورد ایسی کوئی مثال لکھوائی تھی، تو اب اس میں اس کی ترکیب یوں ہوگی کہ زید تو فاعل ہے کیونکہ کھانے کا اس نے فعل کیا ہے، اور خورد تو ہمیں نظر آ رہا ہے فعل ہے، تو نان جو ہے اس پر کھانے کا فعل واقع ہوا تو وہ مفعول بھی ہو گیا۔ تو اب کیا اب اس کی جو فارسی کی ترتیب کیا ہے؟ زید نان خورد، فاعل جمع مفعول بھی جمع فعل، یہ اس طرح عموماً آ رہا ہے۔ اب بلاغت کے اعتبار سے تو فعل کا جو درس ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ پہلے ہم جملہ اسمیہ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے، اور جملہ اسمیہ کے بعد پھر ہم جملہ فعلیہ کی مزید مثالیں لکھیں گے، اور اس میں البتہ یہ جو ہے تذکیر اور تانیث کا مسئلہ، تو اس میں فعل میں تو تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، یعنی افعال ہوں یا اسماء ہوں، اسماء اشارہ وغیرہ، تو جو فعل کے لیے مذکر لائے جاتے ہیں، یعنی مذکر فعل کے لیے جو لائے جاتے ہیں وہی مؤنث فعل کے لیے بھی لائے جاتے ہیں۔ مرد اگر کہیں گے تو زن کہیں گے، تو اس میں اشارہ مذکر کے لیے بھی وہی استعمال ہوا اور مؤنث کے لیے بھی وہی استعمال کیا۔ باقی جو ضمائر ہم نے پڑھے ہیں، متصل ہوں یا منفصل ہوں، ہیں جی، من ہو یا شما ہو، ما ہو، تو ہو، یا غائب کے جو ہیں اوشان، ایشان، تو اس میں بھی تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ الفاظ فارسی میں وہ مذکر کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ مؤنث کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے پدر ہے تو یہ باپ کو ہی کہا جائے گا، کسی موقع پر اس سے اس کا معنی ماں نہیں لیا جائے گا، اور مادر ہے
تو اس کا معنی ماں ہی لیا جائے گا، کسی موقع پر اس کا معنی باپ نہیں لیا جائے گا. تو ایسے الفاظ تو جو ہیں وہ تو وضعی وضعی مؤنث کے لیے یا مذکر کے لیے کیے ہیں. باقی افعال ہو، اس میں اشارہ ہو، ضمائر وغیرہ، وہاں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تذکیر و تانیث کا. تو یہ تذکیر و تانیث کا مختصر جائزہ ہو گیا. اب اگلا عنوان ہے جی، جو ضروری عنوان ہے وہ ہے تصغیر و تفخیم. اب جیسا کہ ہمیں لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، تصغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا بنانا، ٹھیک ہے جی، اور تفخیم کا معنی ہے بڑا بنانا. مراد یہ ہے کہ تصغیر آپ نے کہا تھا نا چھوٹا بنانا، اور اس کی جو بھی مقاصد تھے اسی مناسبت سے جب آپ نے تفخیم کہا تو یہ اس کا اپوزٹ آ گیا، اس کا متضاد آ گیا. اس کا معنی ہو گیا بڑا بنانا، اور مقاصد جو بھی ہوں. مقاصد جو ہیں وہ جی دوسرا لفظ کیا بولا ہے؟ تصغیر و تفزین؟ نہیں، تفخیم، تا اس کے بعد فوراً والی فا اور اس کے بعد خا، جی تفخیم. تصغیر کا معنی چھوٹا بنانا، مقاصد جو بھی ہوں، اور تفخیم کا معنی بڑا بنانا، مقاصد جو بھی ہوں. اچھا جی، تصغیر کے مقاصد میں پہلا مقصد ہوتا ہے تحقیر کرنا، کسی کو حقیر جاننا. ذلت و خواری بیان کرنا. یہ تو ہے اس کا عمومی مقصد. لیکن کبھی کبھی پیار کے اظہار کے لیے بھی تصغیر کا استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، اب تصغیر ظاہر ہے ہم اسم کی وہ پڑھ رہے ہیں نا، اسم کے مباحث پڑھ رہے ہیں، تو تصغیر ظاہر ہے اسم ہوگا. اب اسم کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کا اسم ہے. کیا اس کے آخر میں ہا ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ عام اسم ہے تو بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس اسم نمبر ایک، جس اسم کے آخر میں ہائے مختفی نہ ہو، جیسے ہائے مختفی وہ ہوتی ہے نا پروانہ، دیوانہ، جس اسم کے آخر میں ہائے مختفی نہ ہو اس کے آخر میں کاف زیادہ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کاف تو ساکن نہیں ہوگا کیونکہ موقوف جو ہوگا، کاف سے پہلے والے حرف پر اور کاف سے پہلے والے حرف پر عموماً زبر آتی ہے. جیسے مرد سے مردک، یہ جو عربی کے بعض لفظ بھی لے آتے ہیں، جیسے طفل سے طفلک، جیسے اسب سے اسپک، جیسے درخت سے درختک. اب ان کے معنی میں کیا فرق ہے جی؟ مرد کا معنی تھا مرد، اور آپ نے حقارت کا معنی پیدا کرنے کے لیے اس کو کہا مردک.
یعنی چھوٹا مرد، حقیر سا مرد. اب مردک کے نیچے لکھیں حقیر مرد. اب اعلیٰ حضرت کا شعر لکھیں جی. ہاں پہلا مصرع کی جگہ چھوڑ دیں، دوسرا مصرع ہے پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. حضرت کاٹے عیب کا جو ہے رہے. ہاں جی وہ ایسے ہے لیکن شروع میں کچھ اور ہے. ابھی تو ہم حافظ تھے ہدایت کے بخشش کے. چلیں جو استشہاد ہے، مقام استشہاد جو شاہد ہے وہ تو دوسرے مصرع میں ہے نا، تو وہ ہم نے لکھ لیا ہے. پھر کہے مردک، تو یہاں حقیر سا مرد یعنی یہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی امت ہوں اور حضور کا فضل کاٹتا ہے، آپ کے نقص کا جویا رہتا ہے. خیر جی دوسرا مصرع ہم نے لکھ لیا ہے. تو جب ہم نے کہا طفل تو اس کا مطلب تھا بچہ، اور طفلک حقیر سا بچہ. اور اسپ کہا تو اس کا مطلب تھا گھوڑا، اور اسپک کہا تو حقیر سا گھوڑا، کمزور سا گھوڑا. اور درخت کہا تو ایک قدآور اچھے تنے والا درخت تھا، اور درخت تک کہا تو ایک چھوٹا سا درخت. اچھا کبھی ایسے کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ تو مرد یہ دال پہ ختم ہو رہا تھا، طفل لام پہ ختم ہو رہا تھا، اسپ پہ ختم ہو رہا تھا، اور درخت تے پہ ختم ہو رہا تھا. لیکن کوئی ایسا اسم ہو جو الف ممدودہ یا واو ممدودہ، تو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی منہ، تو منہ کا معنی ہے بال، اور یہ واو پہ ختم ہو رہا ہے. یا جیسے روح، یہ بھی واو پہ ختم ہو رہا ہے، اور جا تو یہ الف پہ ختم ہو رہا ہے. تو جن اسماء کے آخر میں الف ہو، الف ممدودہ سے کہیں گے کیونکہ الف ممدودہ وہ ہوتا ہے جس کا جو ما قبل حرف ہے اس پر زبر ہو، یا واو ممدودہ ہو. ٹھیک ہے جی، واو ممدودہ کا مطلب ہے کہ واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو. تو اس وقت تصغیر بنانے کے لیے کاف سے پہلے یا کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے منہ سے منہ یک. دوبارہ ریپیٹ کر دوں. قاعدہ لکھوا دوں. دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہ لفظ ڈسکنیکٹ ہوا تھا. اچھا جی، جن اسماء کے آخر میں الف ممدودہ یا واو ممدودہ ہو، تصویر بنانے کے لیے کاف سے پہلے یا کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے منہ سے منہ یک. اب منہ کا معنی تھا بال، اور منہ یک کا معنی کیا ہوگا؟ چھوٹا سا بال، حقیر سا بال. اور دوسری مثال ہے رو سے رو یک. تو رو کا معنی تھا منہ، چہرہ. ہاں جی، تو رو یک کا مطلب حقیر سا چہرہ، گندا سا، حقیر سا. اور الف ممدودہ کی مثال لکھیں جی، جیسے جا سے جا یک. تو جا کا مطلب تھا جگہ، اور جا یک کا مطلب حقیر سی جگہ.
آگے نمبر 3 لکھیں جی، جب کسی اسم کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو بوقت تصغیر وہ ہا گاف سے بدل جاتی ہے۔ تو اب کاف سے پہلے گاف بھی آ گیا، پڑھنے میں تھوڑا سا عجیب سا، جیسے نامہ سے نامگک، تو یہاں تک جو ہے جی کاف تصغیر لگا ہے۔ یہ جو تصغیر بنانے کا طریقہ تھا، اس میں عمومی طور پر تصغیر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، جس میں کاف تصغیر لگاتے ہیں۔ عام طور پر تصغیر کے لیے کاف تصغیر استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھار 2 طریقے اور بھی کی جاتے ہیں۔ تو آگے لکھیں جی، جن اسماء کے آخر میں، یا یوں کر لیں، کبھی کبھی اسماء کے آخر میں چے، یعنی اس کو عموماً چا وہ کرتے ہیں نا، تو چا اس کو پڑھیں، چا لگا کر بھی اس میں تصغیر کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، تصغیر کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسماء کے آخر میں چا لگا کر بھی تصغیر کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، جیسے باغ سے باغچہ۔ تو اب باغ کا مطلب تھا بڑا باغ، اچھا باغ، اور باغچہ سے مراد چھوٹا باغ، حقیر سا باغ، کوئی اتنا خاص، یا ماز چھوٹائی کا معنی بھی نکال لیا جاتا ہے۔ اور دوسری مثال لکھیں، سبو سے سبوچا، سبو کہتے ہیں گھڑے کو، تو سبوچا کا مطلب ہو گیا چھوٹا سا گھڑا۔ اچھا، یہ جو باغچہ میں نے لکھوایا نا، اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ چا سے پہلے یا کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، باغیچہ۔ آگے لکھیں جی نمبر 4، بعض اسماء کے آخر میں واو لگانے سے بھی تصغیر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسے پسر سے پسرو۔ اب یہ اس کا آپ یوں معنی نہیں کریں گے چھوٹا باپ، بلکہ اس کا جو ہے وہ ایک تو اس کا معنی وہ حقارت کا ہوگا، اور ایک اس کا معنی محبت کا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اردو میں بھی ہے باپ کو باپو کہہ دینا جی۔ تو ہم نے شروع میں کہا تھا نا، شروع کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ تصغیر حقیقت میں تو چھوٹائی کے معنی میں اور حقارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اظہار محبت و شفقت، عزت و احترام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
بچہ ہے نا بچہ، تو پنجابی میں اس کی تصغیر بنے گی بچڑا، ٹھیک ہے جی. تو بچڑا جو ہے وہ عموماً اظہار شفقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے. اب ہم پلٹتے ہیں جی اس کے متضاد کی طرف، اور وہ ہے تفخیم. یہ بالکل اس کا مخالف ہو گیا. تصغیر کا معنی تھا چھوٹائی کا معنی ظاہر کرنا، اور تفخیم کا معنی ہے بڑائی کا معنی ظاہر کرنا، یعنی اس میں یہ ضد تصغیر ہے. تفخیم سے بزرگی، عظمت، بڑائی، کلانی. کلانی تو وہی نا، کلان بڑا، کلانی بڑائی. بیان کی جاتی ہے. اور ادھر جیسے مقصد یہ تھا کہ چھوٹائی بیان کرنی تھی کہ بھائی جس کو تم جس درخت کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو وہ تو کافی ٹائم لگے گا کاٹنے پہ، وہ تو درخت تک ہے، چھوٹا سا درخت ہے، تو لہذا تمہارا اتنا ٹائم نہیں لگے گا. چھوٹائی کا معنی تھا. یا وہاں حقارت کا معنی تھا جیسے مردک، تو یہاں جو ہے وہ بڑائی کا معنی ہوگا، جیسے را سے شاہراہ.